بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کرائسس دو وجہ سے ہے، ایک پاکستان کا انتظامی کرائسس ہے اور دوسرا پاکستان کا معاشی کرائسس ہے. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی اس جنگ کو میں اس وقت انتظامی جنگ کہوں گا. پاکستان کی یہ جنگ سیاسی جنگ ہرگز نہیں ہے. سیاسی جنگ ہوتی ہے کہ دو سیاستدان ہوں، وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، ان کی پارٹیاں ہوں، الیکشن لڑ رہے ہوں، وہ سیاسی جنگ ہوتی ہے. لیکن جب انتظامیہ اور عدلیہ دونوں جو ہیں ایک خاص سطح پر ایک دوسرے سے ڈیگر اسٹران ہو جائیں اور اس کے بعد سمجھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرائسس ہے جس میں نکلا نہیں جا سکتا. اور اس سے اتنی بری غلطیاں ہوتی ہیں، فاش غلطیاں ہوتی ہیں اور ذاتی ایگو کی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. مثلا آج کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ احمد فرحاد کا جو کیس تھا جس میں اس کو پیش کرنا تھا انہوں نے وہاں پر جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں، تو اس کے بارے میں پہلے تو لمبی کہانی یہ ہے کہ اس کو دھیر کوٹ کا کہا گیا وہاں پر ہے. اس کی بیوی ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے وہاں پر لے گئے ہیں مظفر آباد تھانے میں. مظفر آباد تھانے میں بھی اس کو تھانے کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا، اس کو کسی اور ایک جگہ پہ کو 13-14 کلومیٹر دور رکھا ہوا تھا. تو پہلی بات یہ انہوں نے کہا جی ایس ایچ او کے پاس ہے. ایس ایچ او کے پاس تو ہو نہیں سکتا، ایس ایچ او کی ذاتی کسٹڈی تو نہیں ہوتی، کسٹڈی تو تھانے کی لاک اپ کی ہوتی ہے. پھر وہ خاتون سے ملی، میاں ان کی بیوی بھی اور بچے بھی، تو ان کی حالت یہی ہے جیسے عمران رہا بول نہیں پا رہا تھا تو ویسے والی صورت حال ہے، بھول جاتے ہیں یا کان کے بہت بری طرح تھا. تو پیش کرنے کے لیے اٹارنی جنرل نے بات کی ہے جس وقت اس وقت پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم پیش اس نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پاکستان کے غیر علاقے میں ہے، یعنی وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو کشمیر جو ہے آج انہوں نے یہ غلطی سے ڈکلیئر کر دیا، جس کے لیے ہم 70 سال سے گھاس کھا رہے تھے، جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا، وہ انہوں نے آج عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر پاکستان میں نہیں ہے، یہ بیرون علاقہ ہے، یہاں ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر گفتگو شروع ہوئی کہ اگر کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو رینجرز کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ تو لڑائی رینجرز کی کیا ہوئی، ایسی کیسے ہو گئی؟ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کل جب اٹارنی جنرل، چونکہ اٹارنی جنرل میں نہیں ہوں، اٹارنی جنرل ایک عام آدمی نہیں ہے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے کسی بھی بڑے شخص نے عدالتی جانا ہو، وزیر اعظم نے کو ریپرزینٹ کرنا ہو، صدر کو کرنا ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، کسی کو بھی کرنا ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر عدالت میں نہیں جا سکتا، کوئی اور عدالت میں جا سکتا. عدالت میں اٹارنی جنرل جاتا ہے جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. اس طرح پروونس میں کسی بندے نے جانا ہو تو پروونس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل، وہ جایا کرتا ہے. تو ایک تو غلطی یہ کی. دوسری ایک اور بڑا کیس ہے جو کہ اب پاکستان میں دوبارہ عمران خان صاحب کی اس کے اوپر کھولا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں اور وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اوپر دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا جاتی ہوئی تھی. اس کے اوپر بڑے بڑے زبردست قسم کے ویلاگرز ویلاگ کر رہے ہیں، صحافی بھی بول رہے ہیں. آپ بالکل وہی کیس ہے جو سائفر کا کیس ہے. سب سے پہلے تو ایف آئی اے ہے وہ جا کے جائے اور کیبنٹ ڈومین سے کہے کہ مجھے حمود الرحمان کی اوتھینٹیکیٹڈ کاپی دو. پہلے تو کاپی ڈھونڈ ہونا چاہیے. جس طرح سائفر کی کوئی اوتھینٹیکیٹڈ کاپی نہیں، تو انہوں نے پوچھا بھی کاپی نہیں ہے تو رولا کس چیز کا ہے، چوری کس چیز کی ہوئی ہے. جب وہ اوتھینٹیکیٹڈ کاپی آئے گی تو پھر اس کے اوپر لکھا ہوا آئے گا کہ جی کیا عمران خان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. یہ دوسری چیز آئے گی. پھر اس کے بعد یہ آئے گا اس اوتھینٹیکیٹڈ کاپی کے اندر بے شمار بیانات ایسے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں. مثلا اس میں ذاتی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس وقت مطیع الرحمان نظامی صاحب اور عبدالقادر ملا صاحب ان لوگوں کو جب بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی جا رہی تھی تو ان کے وکیل صاحب جو پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ میں تو پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تو آج بھی تیار ہوں کہ مجھے آپ ریڈیو پاکستان پہ لے جائیں اور مجھے اعلان کرائیں وزیر اعظم میں ہوں اور میں الیکٹڈ ہوں اور انڈیا سے کہیں گے کہ فوجیں نکال دیں، اور فوج نکالنی پڑے گی، کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کو سینٹیٹی تو ہے نا پوری دنیا کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ جو بیان ہمیں اللہ کا واسطہ دے دیں
تاکہ ہم اس بیان کو اپنی عدالت میں پیش کریں کہ جو مجیب کہتا تھا وہی مطیع الرحمان نظامی کہتا تھا، جو مجیب کہتا تھا وہی جناب اور کہتا تھا، تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو، کیونکہ عدالت پھانسی تو دینی ہے لیکن کیس تو ہمارا مضبوط ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جو ہے وہ اس بیان کو حمود الرحمان کمیشن سے جیک برانچ اٹھا کے لے گئی۔ وہ بیچارے گھومتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کو لے کے گھومتے رہے تھے، تو آخر تنگ آ گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ چاہتے ہیں کہ 2-3 لوگوں کو پھانسیاں لگ جائیں اور آپ اس کو کیش کر لیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق کہ آج کل کہا جا رہا ہے ایک اور نیریٹو کہ جو دیکھیں 2011 میں بعد میں ثابت ہو گیا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ گیا تھا اور اس نے وہاں جا کے 35 لوگ ملے تھے، اور مل کے انہوں نے اگرتلہ کے مقام کے اوپر انڈیا کی آرمی آفیسر سے ملے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ تو یہ انہوں نے خود آ کے ایڈمٹ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اگرتلہ سازش کیس جو ہے یہ بنا تھا، مجیب الرحمان پہ مقدمہ ہوا تھا، اور اس مقدمے کو چیف کیا ہوتا ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، پاکستان آرمی کا ٹاورنگ پرسنالٹی، اس نے یہ کیس مارچ 1969 کے پہلے جو گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں سے وڈرا کر لیا تھا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کو باقاعدہ ایوب خان نے اپنے دروازے کے اوپر آ کے اس کا استقبال کیا تھا، اور آج بھی آپ کو ویڈیو لوگوں کو مل جاتی ہے، جیسے مولانا مودودی ہیں، ممتاز دولتانہ ہے، خواجہ خیر الدین ہے، شیخ مجیب الرحمان ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ وہاں پر اس کو وہ اپنا میٹنگ اٹینڈ ہو رہی۔ اس کے بعد شیخ مجیب جو تھا اس کو وہ یہاں پر آیا تھا لاہور میں، اور ہمیں یاد اچھی طرح کہ لاہور میں اس نے آ کے کہا تھا کہ یہاں پر لوگوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر میں نے شیخ مجیب الرحمان کو خود دیکھا ہے ذاتی طور پہ، اور میں شیخ مجیب الرحمان کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے گول باغ لاہور میں۔ تو گول باغ لاہور میں شیخ مجیب الرحمان نے جو جلسہ تھا اس کے اندر جب تقریر کی تو تقریر کرتے ہوئے مجیب الرحمان نے کہا کہ دیکھو، اس کے جلسے میں نامہ کرایا گیا تھا خاص طور پہ، تو اس نے دیکھو جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو نا، ایسا اگر تم کرتے ہو تو پھر ایک نہ ہو کہ ہمیں اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کو پاسپورٹ لے کے آنا پڑے یہاں پر ایک جگہ، کیونکہ ہم پتا تھا نامہ کون کرا رہے۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا، تو مجھے یاد ہے شیخ شورش کشمیری کا دفتر ہوتا ہے میکلو روڈ کے اوپر۔ میٹرو روڈ پہ اس لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ملک توڑنے والی باتیں کرتے ہو؟ میں نہیں توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، آپ بھٹو سے پوچھو، میں نے تو 15 بندے کھڑے کیے ہیں، بھٹو نے تو ایک آدمی نہیں کھڑا کیا وہاں اس پاکستان میں، تو آپ نے تو ورچولی اس کو علیحدہ کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ باتیں ہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی کتاب ہے جمعہ خان صوفی کی۔ جمعہ خان صوفی جو تھا یہ بھاگ گیا تھا 1974 میں جب آرمی آپریشن شروع ہوا تھا بنگلہ دیش کے اوپر، سوری بنگلہ دیش کا بلوچستان میں، تو ولی خان بھی اور باقی سارے جتنے لوگ بھی تھے وہ سب بھاگ گئے تھے، اور وہ جا کے سب سے پہلے جو شخص بھاگا تھا وہ اجمل خٹک بھاگا تھا۔ خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بدنجو، یہ سارے کے سارے یہ حیدرآباد کیس میں ڈال دیے گئے تھے، یہ وہاں تھے۔ تو ولی خان وغیرہ جو پہلے آتے جاتے تھے تو اس نے لکھی ہے اس کے بعد فریب ناتمام، بڑی خوبصورت کتاب ہے جمعہ خان صوفی کی۔ اس نے کہا وہاں ویسٹرن انڈین ہمیں ملتا تھا آ کے اور پیسے دیتا تھا اور دھماکے کرنے کے لیے پیسے دیتا تھا اور ہم دھماکے کرتے تھے، اور خاص طور پہ اور پوری تفصیل سے کتاب ہے اس کی۔ اے این پی پہ پابندی بھی لگی تھی، پاکستان کی وہ غدار پارٹی ڈکلیئر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور غدار پارٹی ڈکلیئر ہونے کے بعد ان پہ حیدرآباد کیس میں ایک بغاوت کا مقدمہ بھی چلا تھا، جس میں ہمارا شاعر دوست ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں وہ بیچارہ وہاں ہوتا تھا جاوید غدار، لوگ کہتے ہیں یہ فوجی عامرہ، اس کو بھٹو نے غدار قرار دیا تھا، اس کو بھٹو کے زمانے میں غدار، لیکن فوج کا دخل بھی اس لیے تھا کہ وہ عمران کے کہنے کے اوپر ہے، تو وہ بھی ایک وہاں پر ایک پورا کیس تھا۔ تو کیا اگر بعد میں جو آپ کے اوپر کھلتی ہے چیزیں، انکشاف ہوتا ہے، تو کیا وہ ہونا یہی ہے کہ انہوں نے جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ ٹویٹر آپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مجھے بتاؤ میں کہاں سے کرتا ہوں، انہیں آپ کو دیتا ہوگا نا ادھر چوری سے، آپ کو یہ آئی فون دے دیتا ہوگا، تو پھر وہ پوچھیں گے جی یہ تو پھر ٹویٹر تو بند ہے پاکستان میں، تو پھر وہ کہتے ہوں گے جی تو وی پی این لگاتے ہوں گے۔ یعنی پاکستان وہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں ٹویٹر بند ہے اور اس کا وزیر اعظم وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتا ہے۔
یعنی دکان بند ہے اور کھڑکی توڑ کے اس میں سے شراب کی بوتل نکالو اور پیو رات کو. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. وی پی این جو ہے بیسیکلی آپ لا بریک کر رہے ہیں نا پاکستان کا, تو لا بریک کرنے میں سب سے پہلے کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. شہباز شریف کے ٹویٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سپرنٹ جیل کو پکڑیں گے نا کہ آپ جناب یہ کیسے پہنچاتے ہیں. پھر جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کہتے ہیں وہ پھر کہیں گے جی آپ ان کو پیٹ. یہ بھی دیکھیں نا, میں کہتا ہوں جب ہارتے ہیں تو آپ بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کہیں گے کہ جی عمران خان کہے گا میرا ٹویٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. پہلے تو بند ہے, ٹویٹ خود